میرا تعلق چونکہ مسجد اور مدرسے سے ہے اور اپنے علاقے میں یا اپنے گرد و پیش میں عالم ہونے کی نسبت سے معروف ہوں، تو لوگ مسائل پوچھنے کے لیے گاہے بگاہے آتے رہتے ہیں۔ اس میں ایک چیز جو آپ حضرات سے ذکر کرنی ہے وہ بہت ضروری ہے کہ طلاق اور میراث یہ دونوں مسائل میں کبھی بھی کسی بھی سائل کو اس کا زبانی جواب نہیں دیتا۔ وجہ یہ ہے کہ طلاق اور میراث یہ دونوں مسئلے ایسے ہیں کہ جن پر خاندانوں کا بننا اور بگڑنا یعنی ٹوٹنا، خاندان اس پہ بنتا بھی ہے اور اسی مسئلے کی بنیاد پر ایک خاندان اجڑ بھی جاتا ہے، ٹوٹ بھی جاتا ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں۔ اس میں ہوتا کیا ہے کہ سائل جب مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا ہے تو وہ جو جملہ جو لفظ ذکر کرتا ہے بتانے والا اس جملے اور اس لفظ اور اس کیفیت کے مطابق جواب دیتا ہے۔ اب بسا اوقات سائل سے غلط بیانی ہوتی ہے، بسا اوقات غلط فہمی ہوتی ہے، بسا اوقات الفاظ کے چناؤ میں اس کی بے احتیاطی ہوتی ہے یا حد سے زیادہ احتیاط ہوتی ہے۔ اب اس میں جواب اور ہو جائے گا۔ جب اسی مسئلے یعنی اسی ساری سچویشن کے بارے میں دوسرے کسی عالم سے جا کے پوچھا اور وہاں الفاظ تبدیل ہو گئے تو وہاں کا جواب الگ ہو جائے گا۔ اب پوچھنے والے یا وہ لوگ جو اس واقعے میں کسی نہ کسی طرح متاثر ہیں وہ حیران ہوتے ہیں کہ ایک مولوی صاحب یہ جواب دیتے ہیں، دوسرے مولوی صاحب یہ جواب دیتے ہیں، جبکہ یہ بات طے ہے کہ فقہ حنفی کے مطابق آپ کسی بھی عالم سے کسی بھی طلاق کے مسئلے کے بارے میں جو سوال پوچھیں گے اس کا ایک ہی جواب ہونا چاہیے۔ تو یہ غلطی کس وجہ سے ہوتی ہے؟ یہ زبانی پوچھنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ نے بھی طلاق کا یا میراث کا مسئلہ پوچھنا ہو کبھی بھی زبانی نہ پوچھیں، اور علماء سے گزارش یہ کہ کبھی بھی زبانی نہ بتائیں، ہاں انہیں کہیں لکھ کے لے آئیں، وہ لکھ کے جو چیز لائیں گے اس کے مطابق جو جواب آپ دیں گے اپنی تحقیق کے مطابق انشاءاللہ العزیز اس جواب کے اندر رد و بدل نہیں ہوگا۔